سارے صحابہ پرہیزگار ہیں، سارے متقی ہیں، لیکن یہ شان حضرت صدیق اکبر کی ہے کہ اللہ کا قرآن انہیں متقی، پرہیزگار اور اتقی کہہ رہا ہے۔ سارے صحابہ جہنم سے دور ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کے لیے خاص طور پر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم سے دور ہے، اور فرمایا یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ اور اللہ کے لیے کیوں مال خرچ کرتا؟ اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ناموری مقصود نہیں، کسی کا احسان اس کا بدلہ چکانا مقصود نہیں۔ ابو بکر صدیق جب بھی اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس سے ان کا مقصود صرف اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو آزاد کیا، کمزوروں کو آزاد کیا، بارگاہ مصطفیٰ سے عتیق کا لقب پایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بڑے بڑے مظالم توڑے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دکھ بھری زندگی کو کئی بار دیکھا۔ ایک بار دیکھا کہ بہت مظالم توڑے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ ابو بکر صدیق سے ذکر کیا کہ بلال پر یہ آفتیں ٹوٹ پڑ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں۔ رازدار نبوت سمجھ گئے کہ اللہ کے محبوب کیا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مالک امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا میں بلال کو خریدنے کے لیے آیا۔ اس نے منہ مانگی قیمت مانگی، حضرت ابوبکر صدیق نے وہ منہ مانگی قیمت ادا کر دی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا حبیب اللہ میں نے بلال کو خریدا، آزاد کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے بلال کو کیا آزاد کیا؟ انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم نے بلال کو آزاد کیا کیا؟ تم نے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرا لیا۔ عتیق کا لقب پایا۔ اسلام کے لیے ہمیشہ شاندار خدمات انجام دی۔ ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں خواتین میں سب سے پہلی مسلمان خاتون حضرت خدیجہ ہے، بچوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت شیر خدا ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان زید ابن حارثہ ہیں، تو آزاد مردوں میں سب سے پہلے مسلمان جناب ابو بکر صدیق۔ اور اسلام کا بڑا عجیب واقعہ ہے ان کے اسلام لانے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں اعلان نبوت فرمانا تھا، حضرت ابو بکر صدیق مکے میں نہیں تھے، آپ تجارت کی غرض سے یمن تشریف لے گئے۔ یمن میں کچھ دن گزارے۔ جس دن تشریف لائے اس سے ایک آدھ دن پہلے کی بات ہے، یمن کا ایک بوڑھا شیخ حضرت ابوبکر صدیق کو ملا، چہرے مورے کو دیکھا، بلایا، کہنے لگا صاحب بتاؤ کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ فرمایا ہاں میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ کیا تمہارا تعلق خاندان قریش سے ہے؟ فرمایا ہاں میں قرشی ہوں۔ کہنے لگے کیا تم قریش کی شاخ بنو تیم کے چشم و چراغ ہو؟ فرمایا میں بنو تیم کا چشم و چراغ ہوں۔ اس شیخ نے کہا اپنا کرتا اٹھا کر اپنا پیٹ دکھانا پسند کرو گے؟ فرمایا ہرگز نہیں، جب تک کہ آپ اپنا مقصد نہ بتائیں۔ یمن کے اس شیخ نے کہا اگر تم مقصد سننا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو۔ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول تشریف لائیں گے۔ قرآن نے ان کے، ہماری کتابوں نے ان کا حلیہ بیان کیا، ان کے اوصاف بیان کی۔ میرے اساتذہ نے، میرے بزرگوں نے اور آسمانی کتابوں نے جہاں نبی آخر الزمان کا تذکرہ کیا،
وہ ہماری کتابوں میں ان کے ایک یار کا ذکر بھی ملتا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ یار نبی آخر الزمان کا جانثار یار ہوگا، وہ سب سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، وہ زندگی بھر انہیں اپنی نصرت و حمایت سے مدد کرتا رہے گا۔ اے جوان، میں دیکھ رہا ہوں اس نبی آخر الزمان کے جس یار کا ذکر آسمانی کتابوں میں ملتا ہے، جہاں اس کا حلیے کا تذکرہ ملتا ہے، اس کا سارا حلیہ تیرے چہرے پر سچا آتا ہے۔ نبی آخر الزمان کے جس جانثار اور یار غار کا جو حلیہ اور جو اس کا ناک نقشہ بیان کیا گیا، وہی تیرا ناک اور نقشہ ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یار غار اس کی جائے ولادت شہر مکہ ہوگا، اس کا تعلق خاندان قریش سے ہوگا، اس کی شاخ بنو تیم سے اس کا تعلق ہوگا، لیکن ایک نشانی ایسی ہے جو ابھی تک میں دیکھ نہ سکا، اور پہلی کی کتابوں میں وہ نشانی مذکور ہے۔ وہ نشانی یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کا جو یار ہوگا، اس کے پیٹ کے ناف پر کالا تل ہوگا۔ بس وہ تل جان کر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ تو وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے کرتے کے دامن کو اٹھایا، ناف پر چمکتے ہوئے تل کو اس نے دیکھا، اس کا بوسہ لے لیا اور کہنے لگا تو دنیا کا سب سے خوش نصیب ترین انسان بن سکتا ہے۔ دیکھ نبی آخر الزمان کے اعلان نبوت کا زمانہ قریب ہے، جب وہ اعلان نبوت فرمائے تو خبردار کبھی پس و پیش مت کرنا، اور جیسے ہی نبوت کا اعلان کرے سب سے پہلے بڑھ کر ان کی نبوت پر ایمان لانا۔ اللہ اور پھر اس شیخ نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ کاغذ لے جانا، میں نے حضور کی ثنا میں اور حضور کی شان میں نعتیہ اشعار لکھے ہیں، میرا یہ قصیدہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا جب وہ اعلان نبوت فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب یمن سے مکے میں پہنچے تو اتفاق سے اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اسی روز اللہ نے آپ پر وحی کو نازل فرمایا۔ ابوبکر صدیق کے گھر کے دروازے پر حضور تشریف لائے، ابوبکر صدیق سے ملاقات، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں اللہ کا سچا رسول اور نبی ہوں، تمہیں مجھ پر ایمان لانا چاہیے۔ ابوبکر صدیق نے عرض کیا کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور مسکرائے، فرمایا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ ثبوت مانگتے ہو کہ میں اللہ کا رسول کیسے ہوں؟ عرض کرنے لگے ہاں مجھے ثبوت چاہیے۔ فرمانے لگے میری نبوت اور میری رسالت، میری سچائی کی سب سے بڑی دلیل وہ یمن کا شیخ ہے جو تجھ سے ملا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری ملاقات تو یمن کے کئی شیوخ سے ہوئی، آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے یار غار کی حیثیت سے تیرے حلیے کو بیان کیا، اور پھر تجھ میں آخری علامت پرکھنے کے لیے تجھ سے مطالبہ کیا کہ اپنے دامن کو اٹھاؤ تاکہ وہ تیرے پیٹ کو دیکھ سکے، اور پھر اس نے تیرے ناف پر چمکتے ہوئے تل کو دیکھا، اس نے تیرے تل کو بوسہ دیا۔ ابو بکر کوئی اور نشانی بھی چاہیے؟ اور ابو بکر پھر چلتے وقت اس نے میری ثنا اور میری تعریف میں تجھے قصیدہ لکھا ہوا پیش کیا، ابو بکر وہ امانت میرے سپرد کر دو۔ ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔